موضوع الدرس في إثبات التوحيد وإثبات المعاد والرد للمشركين سورة النجم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اور اس بات قیامت یعنی سورۃ النجم کی پہلی آیات میں آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے محمد پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ قسم کھائی تھی کہ میرا مدنی سچا رسول، اور میرے مدنی پاک نہ راستے سے بہکے ہیں نہ پھسلے ہیں، بلکہ ان کی تو زبان مبارک پہ وہ لفظ ہی نہیں آتے ہیں، وہ حکم ہی نہیں آتا ہے جب تک اللہ کی وحی نہیں آتی ہے. تو ابتدائے صورت میں بھی اس بات رسالت تھا کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس بات رسالت. اور یہاں آخری سورت جو ہے اس میں بھی اس بات رسالت ہے، یعنی اب سورت جو ختم ہو رہی ہے تو اس میں بھی وہی مسئلہ وہی مضمون، اس کو کہتے ہیں ربط، کہ اول سورت ما آخر سورہ کی ابتدا بھی انتہا بھی آپس میں ملے. یہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ ھذا نذیر من النذر الاولی. میرا مدنی پاک جو ہے یہ بھی تو ان ڈرانے والوں میں سے ہے جیسے پہلے پیغمبر گزرے ہیں، کوئی نئی بات. اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کے لیے پیغمبر بھیجا، جیسے ارشاد ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی ایسی امت نہیں جس میں اللہ نے اپنا پیغمبر نہیں بھیجا. تو ہر امت کے لیے پیغمبر آئے. سب سے پہلے رسول اور نبی حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا آیا. اب قوم عاد ہے، اللہ نے حضرت ہود کو بھیجا. قوم سمود ہے، اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. قوم مدین ہے، اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. تو ہر قوم میں ہر امت میں اللہ نے ڈرانے والا مانا جہنم سے ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، اللہ کے عقاب سے ڈرانے والا، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والا، تاکہ بندہ خدا کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے صراط مستقیم پہ آ جائے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے.
اسی لیے یاد رکھیں کہ جتنے پیغمبر گزرے ہیں، اور میرے مدنی پاک کے لیے تو صاف آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے بیان کرنے والا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا کہ حضور قیامت میں تمام انبیاء کی صداقت پہ گواہی فرمائیں گے، اور آپ کو ہم نے بھیجا ہے ڈرانے والا تاکہ آپ جو لوگ انکار الہ کرتے ہیں، الوہیت کے منکر ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو اللہ نے فرمایا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں لتنذر ام القری ومن حولها، میرے محبوب آپ ڈرائیں مکے والوں کو اور مکے والوں کے ارد گرد سب کو ڈرائیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، میرے محبوب آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، اپنے قریب لوگ جو ہیں، قومی خاندانی نسب والے، ان کو ڈرائیں، کیونکہ اگر خاندان میں اصلاح ہو جائے تو پھر آدمی کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا اس بات رسالت ہے کہ میرا محبوب سچا رسول ہے، میرا مدنی بشیر ہے، میرا مدنی نذیر ہے، میرا مدنی داعی ہے، میرا مدنی دعوت دینے والا اور میرے دین کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ سارا اس کو کہتے ہیں اس بات رسالت۔ اور یہ بھی سمجھیں کہ لفظ نذیر جو ہے اس کا معنی ہے ڈرانا، اسی طرح لفظ تخویف جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں خوف دلانا، اس کا معنی بھی ہے ڈرانا۔ لیکن تخویف میں اور تنذیر میں ایک لطیف فرق ہے۔ ڈرانے والا آپ کہہ سکتے ہیں مخوف، ڈرانے والا، لیکن لفظ خوف جو ہے وہ عام ہے، انسان بھی ڈراتا ہے، کبھی جن بھی ڈراتے ہیں، کبھی حیوان بھی ڈراتے ہیں، کبھی دشمن بھی ڈراتے ہیں، تو وہ ایک لفظ عام ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لکڑی کو سانپ بنتے دیکھا تو ڈر گئے، تو اب سانپ بھی تو ڈراتا ہے نا بندے کو۔ اللہ نے حکم دیا خذھا ولا تخف، موسیٰ علیہ السلام آپ اٹھائیں نہ ڈریں۔ تو اب آپ وہاں بھی اچھا فرشتے آئے تو ڈر گئے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، کہ جب دیکھا کہ مہمان کھانا نہیں کھاتے، ہاتھ نہیں بڑھاتے، تو دل میں ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، دشمن ہے، کون ہے کہ کھانا پیش کیا ہے، کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ لفظ خوف جو ہے نا، یہ معنی ڈرانا ہے، لیکن وہ عام ہے۔ ایک ہے انذار، اسی لیے آپ لوگ الحمدللہ یہاں رہتے ہیں، آپ دیکھیں نا مثلا بجلی کے بل آتے ہیں یا ٹیلی فون، تو وہاں انذار لکھا ہوتا ہے۔ تو انذار کا اصل معنی یہ ہوتا ہے ڈرانے والے کے دل میں ہمدردی بھی ہو، وہ اس لیے ڈرا رہا ہے کہ اس سے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے۔ اب وہ انتظار کیوں لکھتے ہیں کہ بھی اگر آپ نے بل نہ دیا بجلی کٹ جائے گی تو پھر آپ اندھیرے میں بیٹھے رہیں گے، آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر جب آ کے ڈراتے ہیں، دل میں محبت اور رافت اور ہمدردی ہوتی ہے کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، اس لیے وہاں لفظ جو ہے ڈرانے کے بجائے انذار کا استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر کسی ذاتی غصے میں نہیں ڈراتا، کسی معاملات جھگڑے میں نہیں ڈراتا، وہ تو اس لیے ڈرا رہا ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ تو اس کے دل میں تو تمہارے لیے محبت ہے، اس کے دل میں تو تمہارے لیے مودت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی کی تو صفت یہ ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے پاس تمہاری جنس سے، تمہارے قبیلے سے،
تمہارے عشیرے سے پیغمبر بھیجا ہے جن کو تیری مشقت جو ہے بڑی سخت گزرتی ہے کہ امت مشقت میں نہ پڑ جائے، اور آپ مہربان ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ تو یہ اس لیے وہاں لفظ ہوتا ہے انذار، وہاں لفظ ہوتا ہے نذیر۔ اسی لیے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور کافروں کی ذلت ہوگی اور جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تو جہنم پہ اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کو کہیں گے الم یاتکم نذیر، او ظالمو کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے، ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، اب کہیں گے ہاں بالکل آئے تھے، لیکن ہماری بدقسمتی کے فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، تو آج یہ ہمارا انجام ہو گیا ہے۔ تو وہاں فرشتے بھی یہی کہیں گے الم یاتکم نذیر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی انصاف سے بڑے دو لفظوں میں میرے محمد مدنی کی رسالت ثابت کی۔ فرمایا مکے والو کیا تمہارے لیے کوئی نئی بات ہے؟ ھذا نذیر، یہ بھی تو ڈرانے والا ہے، من النذر الاولی، جیسے پہلے پیغمبر امتوں کو ڈراتے تھے، میرا مدنی بھی تو تمہیں جہنم سے ڈراتا ہے، کوئی نئی بات؟ اس لیے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قل ما كنت بدعا من الرسل، میرے محبوب آپ مکے والوں سے کہیں کہ میں کوئی نیت و نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہیں، میں کوئی پہلا پیغمبر تو نہیں، مجھ سے پہلے کتنے پیغمبر گزر چکے ہیں، کتنے رسول گزر چکے ہیں، تو تمہیں کیا انہونی بات ہے کہ تم میری بات کو نہیں سنتے ہو، نہیں مانتے ہو؟ تو اس لیے اس آیت میں بھی اس بات رسالت ہے، اور اول سورت میں بھی اس بات رسالت ہے۔ اب کلام مرتبط ما بین اول سورت و آخر سورت، اچھا اس کے بعد مسئلہ ہے قیامت کا۔ اور اسی طرح میرے محترم میرے بزرگوں یہ بات دماغ میں رکھ لو کہ سارے قرآن میں سب سے بنیادی اور اہم مسئلے جو ہیں وہ تین ہیں، یاد رکھ۔ سارے قرآن پاک میں الف سے لے کر یعنی والناس تک آپ پڑھ لیں تو آپ کو تین مسائل ہیں، ان مسائل کو کہتے ہیں اصول، ان مسائل کو علماء کہتے ہیں اساس، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں بنیاد، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے دین ایمان کی دار مدار جو ہے وہ انہی تین مسائل پہ ہے۔ اگر ان تین مسائل پر ایمان نہیں ہے، یا متذبذب ہے یا متردد ہے یا متشکک ہے، تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد، اسی لیے علماء نے باقاعدہ کتابیں الگ بھی لکھی ہیں کہ الایمان بالثلاثیات، الاصول الثلاثہ، المسائل الاساسیہ، الگ بھی کہ یہ تین جو ہے نا یہ اصول ہیں، یہ جڑ ہیں، یہ بنیاد ہیں۔ اور یاد رکھو یہ تین مسئلے جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات والتسلیم، اللہ کے سب پہ کروڑوں صلوات و سلام، ان سب پیغمبروں نے یہی تین مسئلے بیان کیے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ ان تین مسائل کے علاوہ قرآن میں پھر احکام ہیں بھی، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ ان تین مسائل کے علاوہ قرآن پاک کے اندر حدود کا بیان ہے، علم میراث کا بیان ہے، نکاح و طلاق کا بیان ہے، اسی طرح نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کا بیان ہے، اور اسی طرح پھر سابقہ انبیاء کے واقعات ہیں، سابقہ امم کے واقعات ہیں۔ لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ تین مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ یاد رکھو، توحید، یہ اصل اساس ہے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، ہر رات صلاۃ التسبیح پڑھیں، لیکن عقیدہ توحید میں کمی ہے تو اس کا دھیلے کا فائدہ بھی نہیں۔ ایک اصول ہمیشہ یاد، کیوں؟ جب بنیاد نہ ہو تو کوئی مکان کھڑا ہی نہیں ہو سکتا نا، کوئی دیوار بن ہی نہیں سکتی۔
اور بنیاد یہ تین چیزیں ہیں. اگر ان تین کے اندر اچھا بڑی سے بڑی آپ عبادت کریں. آپ دیکھیں نا جی، عبادت کرنے میں تو ریاضت میں اور عبادت میں بدھ مت جو ہے نا جی، وہ تم لوگوں سے تو کروڑوں درجے آگے ہیں. بدھ مت جو ہے نا جی، انہوں نے تو اپنے اوپر دنیا کی ہر لذت کو حرام کر دیا ہے. شادی حرام، نکاح حرام، اچھا کھانا حرام، سر مڈایا ہوا، اس طرح پھرایا ہوا اور دو چادریں پہنے ہوئے، وہ تو ہر وقت احرام میں ہیں. ساری رات عبادت پہ کھڑے ہیں، جنگلوں میں بیٹھے ہیں، چلے کاٹ رہے ہیں، نفس کشی کر رہے ہیں، نفس کو مار رہے ہیں. وہ تو اتنا ریاضت اور اتنا محنت اور اتنا مشقت برداشت کرتے ہیں کہ آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح بعض ہندوؤں کے جو بڑے بڑے ان کے یعنی گرو ہوتے ہیں اور ان کے رہبر ہوتے ہیں، تو ان کا بھی اتنا مشقت ان کا عالم ہوتا ہے کہ وہ جناب غار میں بیٹھے ہیں، کوئی صرف درخت کے کنارے بیٹھا ہے اور کبھی زندگی میں گوشت ہی نہیں کھایا ہے، بس کوئی چیز مل گئی پتے پہ رکھ کے کھا لی، اتنا جس سے صرف زندگی بچ جائے. تو محنت تو تم سے وہ بھی زیادہ کر رہے ہیں لیکن سیدھے جہنم میں جائیں گے. خیرات اگر کرنے کو دیکھو تو سب سے زیادہ خیرات تو کافر کرتے ہیں. آج کل بھی آپ دیکھ لیں، ہلال احمر ہے، اس کی تنظیمیں ہیں پوری دنیا میں ہیں. جہاں کوئی حادثہ آیا، زلزلہ آیا، ان کی ٹیمیں پہنچ گئیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں بل گیٹس جو ہے، جو سافٹ ویئر کا بانی ہے، اس وقت دنیا کے بڑے لوگوں میں ہے. پہلے بتائیے خود یتیم خانوں میں رہتا تھا اور یتیموں کے سکولوں میں پڑھتا تھا، لیکن بس جب مالک نے دروازے کھول دیے ہیں، اب وہ جب خیرات کرتا ہے تو 2 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب ڈالر دیتا ہے اپنے غریب یتیم خانوں میں. اچھا ایسے کتنے کافر ہیں جو کینسر کی ریسرچ کے لیے اربہ ڈالر دیتے ہیں تاکہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے. تو خیرات تو وہ تم سے زیادہ کرتے ہیں. آپ تو زمزم پینے کے بعد جو ہے نا جی، پہلے ہوتا تھا سرائیاں لے کے پلاتے تھے، تو ہمارے لوگ تو بڑا تیر مارے تو کسی نے 2 آنے نکال کے دے دیے، کسی نے 4 آنے نکال کے دے دیے. اور قریش مکہ کا تو یہ عالم تھا کہ عبد المطلب نے اسی زمزم نکالنے کے لیے منت مان لی کہ اللہ زمزم مجھے مل جائے، میں اپنا بیٹا تیرے راستے پہ ذبح کروں گا. کوئی معمولی سی بات ہے. اچھا یہ منت کیوں مانی تھی اس نے؟ کوئی دماغ خراب ہو گیا تھا عبد المطلب کا؟ وہ سردار ہے مکے کا. وجہ یہ تھی کہ عبد المطلب نے سوچا تھا کہ زمزم بھی تب ملا ہے جب حضرت ابراہیم نے بیٹے کی قربانی دی، بچے کو اکیلا چھوڑا اور پھر اسی بچے کو ذبح کرنے کے لیے مینا میں تیار ہو گئے، لٹا دیا اور چھری گردن پہ رکھ دی. تو شاید زمزم ملنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے. زمزم گم ہو گیا تھا. گم ہونے کا مطلب سمجھو کہ زمزم جو ہے نا جی، کنواں تو اب انہوں نے اوپر سے بند کر دیا ہے کیونکہ طواف میں ٹکر لگتی ہے، لیکن نیچے تو خیر وہی موجود ہے ہر چیز، لیکن اوپر سے بند کر دیا ہے. لوگ طواف کی وجہ سے پھنس جاتے تھے. تو جہاں یہ زمزم کا کنواں ہے نا جی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے لیٹے تھے حضرت اسماعیل، یہاں جبریل نے آ کے پر مارا اور یہیں سے زمزم کا کنواں نکلا. تو اس زمزم کا کنواں جہاں ظاہر ہو رہا ہے نا، اس کے لیے چشمہ جو ہے، یہ چشمہ مثلاً یہاں ہے، ایک جو ہے جبل ابی قبیس کی طرف سے آ رہی ہے، سیدھی ایک لکیر آ رہی ہے، یعنی وہاں سے پانی آ رہا ہے اور اسی میں آ رہا ہے. اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت کے نیچے سے پورا جتنا کعبے کا عرض طول عرض ہے نا، اتنی بڑی چادر پانی کی جا رہی ہے اور وہاں گرتی ہے. اس میں جمع ہونے کے بعد پھر وہاں سے ابھرتا ہے، یہ زمزم ہے. یعنی ایک چشمہ اس کا کعبۃ اللہ کی چھت کے نیچے سے زمین کے نیچے سے جا رہا ہے اور ایک جبل ابی قبیس سے آ رہا ہے. یہ دونوں جمع ہوتے ہیں، یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں سے پھر یہ ظاہر ہوتا ہے. اچھا گم کیسے ہو گیا؟ بارش جب آئی اور بارش جب پہاڑوں سے گرتی ہے نا، آپ نے
تو شاید دیکھی ہو، ہم نے تو بہرحال دیکھا ہے الحمدللہ، اتنا پانی تیزی سے آتا ہے پہاڑوں سے گرنے والا کہ وہ راستے میں گاڑی آ جائے، ٹرک آ جائے، جو بلا جائے وہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ اور زمین میں ندیاں بن جاتی ہیں، نالے بن جاتے۔ تو جب زور سے سیلاب کا آیا نا جی ریلا، تو وہ جو چشمہ آ رہا تھا اس نے چشمے کو راستے سے ہٹا دیا۔ ادھر سے ریلا آیا تو جو کعبہ شریف سے چشمہ جا اس نے اس کو بھی ہٹا دیا۔ اب اصل جگہ پہ چشمے سے پانی آئے تو نکلے، پانی گم ہو گیا زمزم۔ اس لیے گم ہو گیا تھا۔ گم ہونے کا معنی یہ نہیں تھا کہ کوئی اس کو جن اٹھا کے لے گئے تھے، یعنی وہ راستے جو تھے نا اس کے آنے کے وہ کٹ گئے اور بدل گئے۔ آپ نے ابھی آپ آج کل دیکھ رہے ہیں جو آپ کے ملک میں طوفان آیا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کتنا بستیاں اجڑ گئیں، کھڑے کھڑے گھر ایک منٹ میں غائب ہو جاتے، بڑے مضبوط تناور درخت جو ہیں ان کو نیچے سے زمین کی مٹی نکل جاتی، وہ دھڑام سے آگے گرتے۔ اب زمزم گم ہو گیا، مکے والے پریشان، ساری دنیا پریشان، حجاج بھرے ہوئے، زمزم تو ملتا نہیں، کیا کریں؟ تو عبد المطلب نے منت مانی، اس نے کہا کہ یا اللہ اگر زمزم مجھے مل جائے اور میں اس کا رخ موڑ کے واپس اصل جگہ پہ کھدائی کر کے لے آؤں تو میں منت مانتا ہوں کہ میں تیری دربار میں تجھے راضی کرنے کے لیے قربانی بیٹے کی دوں گا۔ اب عبد المطلب نے ایک رات خواب میں دیکھا، اس کو خواب دکھلایا گیا کہ جس جگہ جانور کے ذبح کرنے کے بعد اس کا بچہ بقایا جو ہے ڈالا گیا ہے اور کوا بیٹھ کے وہاں اپنی چونچ مار رہا ہے، تو اشارہ ہوا کہ جس جگہ یہ کوا چونچ مار رہا تھا نا اس جگہ کھدائی کرو تو تمہیں زمزم مل جائے گا۔ عبد المطلب نے کسی کو نہیں بتایا، کسی قریش کو نہیں بتایا، کیوں؟ سارے سردار آ جاتے، اپنے خاندان کے اپنے لڑکوں کو لے کے آئے اور کھدائی شروع کی اور اللہ کی رحمت ہوئی، زمزم مل گیا۔ اور مکے والے تو جانتے تھے، انہوں نے پیا تو پتہ لگا کہ یہ زمزم ہے اور یہ زمزم نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑی قربانی دینے والے طواف کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے ملتزم پہ کھڑے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے بعد وہ ایمان والے کیوں نہ بنے؟ بات ہے یہ سوچنے کی بھی، وہ تو ساری باتیں مانتے تھے، صفا مروہ دوڑتے تھے، حج پہ جاتے تھے، احرام باندھتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، اچھا حاجیوں کو زمزم پلاتے تھے۔ آپ کا دادا حضرت ہاشم جو گزرے ہیں وہ 100 اونٹ ذبح کر کے روزانہ اس کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کے سرید بنا کے حاجیوں کو کھلاتا تھا، جیسے ہمارے پٹھان بھائی بھی کرتے ہیں نا، ان کے ہاں بھی ہوتے ہیں صحبت جس کو کہتے ہیں یہ، کہ گوشت الگ رکھ لیں گے، شوربہ الگ ہوگا، روٹی کے ٹکڑے بنا کے اس میں ڈالیں گے، وہ کھاتے رہے، ادھر سے بوٹی بھی لے لی وہ بھی کھاتے رہے۔ یہ اصل میں وہی پرانا عرب کا انداز ہے نا، کیونکہ تمام نسلیں جو ہیں گئی تو یہاں سے ہے نا، اصل ابتدا جو ہے نا میرا بھائی وہ یہاں سے ہے۔ کوئی محمد بن قاسم کے ذریعے پہنچے، کچھ لوگ اور تھے جن کے صحابہ جب تجارت کے لیے نکلے ان ملکوں میں گئے اور وہاں جا کے دین پھیلا دیا، تو بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ اتنی بڑی محنت کے بعد وہ جہنم میں جائیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ 3 مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ توحید، اگر توحید میں تھوڑی سی ڈھل مل ہے نا بس سمجھو جہنم ہے، پھر جنت نہیں ملے گی۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اور مخلوق کی نظر ہی نہیں ہے۔ یہ توحید ہے کہ ابراہیم منجنیق پہ بیٹھا ہے اور سامنے اتنا بڑا آگ کا الاؤ ہے اور کافر یعنی اس کو پھینکنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔
اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور جو بھی آتا ہے حضرت ابراہیم حکم دو، فرماتے ہیں لا حاجت لی الیک، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ آخر میں جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں یا ابراہیم مجھے حکم دو، میں یہ سارا آگ کا الاؤ لے کر تیرے دشمنوں پہ الٹ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا حاجت لی الیک، جبرائیل مجھے تمہاری کوئی غرض نہیں۔ یہ ہے توحید، یہ نہیں کہ جہاں پیر دیکھا سجدے میں گر گئے، جہاں قبر ماشاءاللہ دیکھی سجدے میں گر گئے۔ ہماری توحید تو کوئی گلابی توحید ہے نا، ایسی امرت دھارا توحید ہے، قبر پہ سجدہ کرو تمہاری توحید کو فرق نہیں پڑتا۔ غیر اللہ کو پکارو، یا شیخ عبد القادر، یا غوث اعظم، یا فلاں، یا نعرے مارو، پھر بھی ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں۔ ہماری توحید تو کوئی عجیب ہے نا، یہ ہے توحید کہ آپ نے فرمایا جبریل لا حاجت لی الیک، مجھے تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم سے بھی مدد نہیں لینی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آخر فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر آ سکتے ہیں؟ اور پھر نہیں، انہوں نے کہا تو آخر ہم جو آئے ہیں تو اللہ نے ایک حکم دیا ہوگا، اجازت دی ہوگی، آپ مہربانی فرمائیں۔ بالکل نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا ابراہیم الخلیل چلو ایسا تو کرو، مہربانی کرو، اپنے خدا سے تو مانگو۔ حضرت ابراہیم مسکرا دی اور فرمایا کہ جبرائیل مجھے ایک مسئلہ بتا دو، میں مانگتا ہوں۔ جبریل نے کہا فرمایا یہ جو آگ روشن ہے مجھے کافر جلانا چاہتے ہیں، یہ میرے اللہ کو پتہ ہے یا پتہ نہیں؟ یہ بات اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ فرمایا اللہ جانتا ہے، جب وہ جلانے پہ راضی ہے تو خلیل بھی جلنے پہ راضی ہے، بس یار کی یہی مرضی ہے، تمہاری بھی یہی مرضی ہے۔ وہ اگر ہمارے جلانے پہ خوش ہیں تو ہم جلنے پہ تیار بیٹھے ہیں، پھر مانگ کے احسان جتلانا ہے کہ جی میں تیرے نام پہ قربان ہو رہا ہوں، بچاؤ۔ کیوں بچاؤ؟ بس ٹھیک ہے، تیرے لیے توحید کے لیے گردن دینی ہے، دے رہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے بھی فرشتہ نہیں بھیجا جو حضرت ابراہیم کو بچانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے براہ راست حکم جاری کیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قال الملائکۃ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فرشتوں کو بھیجا، فرمایا ہم نے خود حکم دیا کہ اے آگ خبردار میرا خلیل آ رہا، کونی بردن وسلاما، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنا ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے، معتدل بن جا، بردن وسلاما۔ اور آگے فرمایا لا ابراہیم، صرف ابراہیم پہ، اگر اللہ علی ابراہیم نہ فرماتے تو پوری کائنات کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ فرمایا صرف میرے ابراہیم پہ ٹھنڈا ہونا ہے، اس کے دشمنوں پہ نہیں، ان کے لیے تم آگ ہو۔ علی ابراہیم، صرف میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی عقیدہ توحید پہ مار کھاتا ہے، عقیدہ توحید پہ پتھر لگتے ہیں، عقیدہ توحید پہ وہابی کہہ کے لوگ مارتے ہیں، لوگ ستاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پھر وہی انعام دیں گے جو حضرت ابراہیم کو دیا تھا۔ مار کھاؤ، حلوے کھا کے توحید بیان نہیں ہوتی میرا عزیز، یاد رکھو۔ یہ حلوہ جو ہے نا، یہ بدبخت ایسی سیمنٹ ہے جس کے منہ کو لگ جائے پھر حق نکلتا ہی نہیں۔ یہ لوگ جو ٹینک بناتے ہیں نا، جن میں آپ لوگ کروڈ آئل رکھتے ہیں، ڈیزل رکھتے ہیں، پیٹرول رکھتے ہیں، تو اس کی لیکیج کو بند کرنے کے لیے اس میں بھی چینی ڈالتے ہیں، سیمنٹ میں چینی ملاتے ہیں مستری، پھر پلستر کرتے ہیں، تو یہ ایسی بلا ہے کہ وہاں پر تیل بھی لیک نہیں ہوتا۔ تو یہ جب ہمارے منہ کو لگ جائے تو حق کیسے نکلے؟ حق تو مار کھا کے نکلتا ہے، بلال کی طرح تڑپنا پڑتا ہے، صحابہ کی طرح پھانسیوں پہ لٹکنا پڑتا ہے،
انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، بی بی سمیہ کی طرح دو ٹکڑے ہونا پڑتا ہے۔ اور علماء حق جیسے آپ نے اپنے ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انگریز ان کے چمڑے جو تھے اس طرح کے ساتھ اتارتے تھے جیسے جانور کی چمڑے اتارے جاتے ہیں، اور بعض علماء کو سزا دینے کے لیے خنزیر کے چمڑے میں چڑھا کے الٹا لٹکا دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے حق والے علماء اس وقت بھی دین پہ قائم رہے اور اپنے مشن سے نہیں ہٹے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، پہلا مسئلہ توحید ہے، اور دوسرا مسئلہ سب سے اہم رسالت و نبوت ہے، کہ آدمی کا ایمان ہو کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، جتنے رسول بھیجے ہیں، جتنے نبی بھیجے ہیں، سب برحق ہیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے، لیکن ان کی شریعت پہ عمل نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے شریعت جو واجب العمل ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم، لیکن ایمان سب پہ لائیں گے، ایمان سب پہ ہوگا۔ اسی لیے آپ پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یا اللہ تیری ذات پہ ایمان ہے، تیری تمام کتابوں پہ ایمان ہے، تیرے تمام رسولوں پہ ایمان ہے، اور میرا مولا ہر چیز پیدا کرنے والا تو ہے، خیر اور شر بھی بنانے والا تو ہے۔ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم۔ ہم یہ تفریق نہیں کرتے نصرانیوں کی طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے لیکن محمد مصطفیٰ پہ ایمان نہیں ہے، حضرت موسیٰ پہ ایمان نہیں ہے، اور اسی طرح دیکھیں یہودیوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں ہے۔ ہم مومنوں کا الحمدللہ تمام انبیاء پہ ایمان ہے، تمام انبیاء برحق ہیں، لیکن چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور یہ بتلانے والا آ کے توحید سکھانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا قاصد ہے، اللہ کے احکام پہنچانے والا ہے۔ تو پہلا مسئلہ توحید، دوسرا مسئلہ نبوت و رسالت، اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ قیامت۔ یاد ہے قیامت کا معنی بھی یعنی یہ ایمان ہو ہمارا کہ ہم نے مرنے کے بعد ہر حال میں اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد میدان محشر ہوگا، وہاں نامہ عمل ملیں گے، اور پل صراط ہوگی، میزان میں وزن ہوگا، ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس کے بعد میرا مالک فیصلہ فرمائیں گے، جس کو جنت میں چاہیں گے اپنے فضل سے جنت میں بھیجیں گے، اور جس کو چاہیں گے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اس قیامت پر ایمان لانا جو ہے، اگر اس میں بھی شبہ ہو تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، پہلا مسئلہ توحید، دوسرا مسئلہ نبوت رسالت، تیسرا مسئلہ قیامت۔ اسی لیے دیکھیں پہلے جب آپ سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور آگے جا کے کیا پڑھتے ہیں؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ یقین ہو کہ موت برحق ہے، موت کے بعد قبر برحق ہے، فرشتوں کا سوال جواب برحق ہے، قبر کے اندر عذاب یا قبر کے اندر راحت برحق ہے، اور اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو پھر ہمارا اٹھنا برحق ہے، اٹھنے کے بعد میدان محشر میں جانا برحق ہے، پھر صحیفہ اعمال ملیں گے، ایمان والوں کو دائیں ہاتھ میں اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور پھر ہمارے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ یاد رکھو، اس لیے قرآن میں
اور تیرے دنیا کے قانون میں یہی فرق ہے، تیرے دنیا کے قانون میں بندے گنے جاتے ہیں، لیکن محمد مدنی کے قانون میں بندے تولے جاتے ہیں۔ بات بنیادی طور پہ سمجھ کیا مانا؟ آپ کے ہاں تو گنے جاتے ہیں نا، الیکشن ہوگا، ایک آدمی نے 10,000 ووٹ لیے، ایک نے 10,001 لے لیا، وہ جیت گیا، کیونکہ گنے جائیں گے۔ اب ووٹ دینے والا عالم ہے، جاہل ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، متقی ہے، وہ تو گن رہے ہیں نا۔ اسلام کے اندر گنے نہیں جاتے ہیں، تولے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی تولیں بھاری ہو جائیں گی وہ کامیاب ہوگا۔ کیا مانا؟ ایک آدمی روز 10 طواف کرے لیکن دوڑ کے ٹکر مار رہا ہے، عورتوں کو دھکے دے رہا ہے، یوں نکل رہا ہے، کبھی یوں نکل رہا ہے، دھیلے کا فائدہ نہیں ہے۔ ادب سے ایک طواف کرے، سنت کے مطابق کرے، نظر قدم پہ جمی ہو، زبان پہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جاری ہو، اور تصور کائنات کا ہو کہ میرا مولا تیری زمینیں بھی ساتھ ہیں، تیرے آسمان بھی ساتھ ہیں، اور آج تیرا کتنا کرم ہے کہ میں تیرے گھر کے باہر جہاں 1,24,000 پیغمبر نے طواف کیا ہے میں بھی وہاں چل رہا ہوں۔ یہ استحضار ہو، اور جناب رکن یمانی پہ موقع ملے ہاتھ لگائے، نہ ملے تو بغیر اشارے کے گزر جائے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ حجر اسود پہ آ کے بوسہ دے، اگر بوسہ نہیں دے سکتا اشارہ کرے، اس کے بعد پھر طواف کو جاری رکھے، لیکن نظر بر قدم اور خلوت در انجمن، لاکھوں لوگوں میں پھر رہا ہو، چکر کعبے کے باہر ہو، اور دل کا جوڑ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو، ایک طواف کر کے دیکھو کیسے مزہ آتا ہے۔ یہ تو ٹکریں مارنے والی بات ہے۔ اچھا اللہ معاف کرے، اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ طواف نماز کے حکم میں ہے، اگر جاتے جاتے سینہ پھر گیا یا سینہ ادھر ہو گیا یا پشت ہو گئی تو طواف تو باطل ہو گیا، وہ تو طواف ہی ختم ہو گیا۔ یار اچھا بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے تم وہاں بیٹھو میں ابھی آتا ہوں۔ تو نے طواف اپنا برباد کر دیا، آپ سینہ پھیر کر، احساس ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں الطواف کالصلاۃ، طواف نماز کے حکم میں ہے، اس لیے حرم کا تحیۃ المسجد الحرام جو ہے وہ طواف ہے، تو اس لیے طواف میں بھی سینہ بھی نہ پھرے اور بلا عذر چہرہ بھی نہ پھرے، نظر نیچے رہ جائے۔ ہاں جب حجر اسود پہ آئیں گے تو وہ وقوف ہے، وہاں کھڑے ہو جائیں گے نا، وہ طواف نہیں ہے، طواف میں نہ پھرے، وہاں تو وقوف ہے، کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو طواف۔ اچھا اگر کسی مجبوری سے سینہ پھر گیا ہے، ایک قدم پیچھے آ کے پھر طواف شروع کرو، کنٹینیو کر لو تاکہ آپ کا طواف جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اب اس اندازے سے سوچیں کتنے بندے ہیں جو طواف صحیح کرتے ہیں۔ تو اس لیے جناب سمجھیں کہ اہم مسائل جو ہیں توحید، نبوت، رسالت اور اس کے بعد قیامت۔ اب ہم نے پہلے کیا پڑھ لیا؟ ھذا نذیر من النذر الاولی۔ اللہ نے فرمایا مکے والو، اے انسانو، اے مشرکو، کافرو، میرا مدنی بھی تو پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے، کیوں تم بھاگ رہے؟ آزفت الآزفت آزفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ اللہ نے فرمایا قریب آ گئی آنے والی، کیا یعنی قیامت، یاد رکھیں۔ اس لیے کبھی قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں شق القمر وہ معجزہ ہے جو حضور کی انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہونے کا معنی یعنی قیامت کے وقت جب چاند سورج بے نور ہو جائیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، یہاں فرماتی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ
معرضون. حساب کا دن قریب آ گیا لیکن غفلت میں پڑے ہیں لوگ. اور کسی مقام پہ اللہ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ لوگ سمجھتے ہیں قیامت کا ہونا ناقابل وقوع ہے لیکن ہم جانتے ہیں قیامت کا ہونا جو ہے قابل وقوع ہے. ہمارے لیے مشکل کیا ہے؟ انما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ. اور کہیں اللہ فرماتے اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ یوم یتذکر الانسان ما سعی. اور کہیں فرماتے اذا جاءت الصاخہ. اور کہیں فرماتے ہیں نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون. اور میرے مدنی پاک کی حدیث مبارک ہے آپ نے فرمایا اول من تنشق عنہ القبر. آپ نے فرمایا سب سے پہلا کائنات میں مدنی محمد مصطفیٰ ہوں جس کی سب سے پہلے قبر کھلے گی. سب سے پہلے میری قبر کھلے گی. آپ نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض. اب دیکھیں شان دیکھیں محمد مصطفیٰ کی. آنے میں سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت میں سب سے پہلے کھڑے ہیں. یہ شان ہے, یہ شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ. اس لیے آپ نے فرمایا ہم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. جاہل لوگوں نے کہا دیکھو مدنی فرماتا ہے میں اول بھی ہوں میں آخر بھی ہوں. اس کا معنی ہے خود خدا ہے کیونکہ اول آخر تو اللہ کی صفت ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. لیکن ان جاہلوں نے آگے حدیث نہیں پڑھی. آگے حضور نے فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری امت اولون بھی ہیں اور آخرون بھی ہیں. صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا ہم دنیا میں آنے میں سب سے آخر میں ہیں لیکن جنت میں جانے میں سب سے پہلے ہوں گے. یہ مطلب ہے پہلے اور آخر ہونے کا. یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کے پیغمبر کو خدا بنا دیا جائے اللہ کے صفتوں کا. اس لیے فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر. سب سے پہلے میری قبر کھلے گی. اور فرمایا انا اول من اقرأ باب الجنت. سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا. اور فرمایا انا خطیبہم. اور تمام پیغمبر جب چپ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بولنے والا میں ہوں گا. اور فرمایا انا اول شافع و اول مشفع. اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت جو ہے قبول ہوگی. اور حضور نے حتیٰ کہ مثال دے کے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. ہم اس طرح قیامت میں کھڑے ہوں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم میرے ساتھ ہوگا, ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے. فرمایا ثم آتی علی باب البقیع الغرقد. پھر میں اپنے روضہ مبارک سے جنت البقیع کے دروازے پہ آؤں گا تو جنت البقیع والے بھی سارے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. ثم انتظر لاہل مکہ. پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا. مکے والے بھی قبروں سے کھڑے ہو کے زندہ ہو کے مدینے پہنچ جائیں گے. دیکھو شان دیکھے مدینے کا. اللہ تبارک و تعالی حج کے لیے تو مکے بلاتا ہے لیکن حشر کے لیے مدینے بلاتا ہے. اللہ اکبر. سمجھا کریں, خدا دین سمجھنے کی توفیق دے. اب حج کے لیے اللہ کے گھر نہ ہو حج نہیں ہوتا, لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کے لیے میدان حشر کے لیے مکے والوں تم بھی مدینے آؤ. کیا وجہ؟ یہاں سے کہہ دیتے بھی حضور پاک بھی شام جائیں گے تم بھی شام آ جاؤ. مدینے جانے کی کیا ضرورت؟ لا حول ولا قوت. یہ میری اللہ کی رحمت ہے.
اللہ نے حکم دیا مکے والوں تم بھی مدینے پہنچو، وہاں میرا مدنی انتظار میں ہے، اور جب تمہیں میرا نبی ساتھ لے کے آئے گا تو سمجھو تم ہر چیز سے چھوٹ گئے ہو، رحمت للعالمین تمہیں لا رہا ہے نا، اکیلے تو نہیں آ رہے ہو، تم تو اپنی شفاعت والا ساتھ لا رہے ہو، تم تو خوش قسمت ہو، شفاعت والا تمہارے آگے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ثم انتظر لأہل مکہ اجعلہم علی یمینی واہل المدینہ علی یساری، آپ نے فرمایا مکے والوں کو میں داہنی طرف رکھوں گا اور مدینے والوں کو میں بائیں طرف رکھوں گا۔ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ یا رسول اللہ؟ فرمایا مکے والے میرے مہمان ہوں گے، مدینے والے تم تو گھر والے ہو، گھر والوں کو چاہے جہاں بندہ بٹھا دے، خیال تو مہمانوں کا کیا جاتا ہے۔ ثم اسوقہم الی المحشر، پھر ان سب کو لے کے میدان محشر کی طرف جاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں آزفت الآزفہ، قریب آ گئی آنے والی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی اس کے ٹالنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اس کا علم نہیں رکھتا ہے کہ کب قیامت ہوگی۔ اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ تو سب سے بڑے مسائل جو ہیں یہ مہم ہے، دعا کریں اللہ ہمیں ان مسائل پہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ کہتا جی کہ میری بیوی بڑی صحیح صوم و صلات کی پابند تھی، اب میں عمرہ سکھاتا ہوں تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور گندی گندی گالیاں دیتی ہیں، قرآن پڑھے تو سر میں درد ہو جاتا ہے، قرآن سن نہیں سکتی ہے۔ میرا بھائی یاد رکھو کہ ایسے حالات میں معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کسی شیطان جن کا اثر ہو گیا، وہ اس کو عبادت کرنے نہیں دیتا۔ اس کا بڑا آسان علاج ہے کہ تم سورۃ البقرہ پڑھ کے اس پہ دم کرو، سورۃ البقرہ پانی پہ دم کر کے، سارے گھر کے پانی پہ دم کر دو، کہیں سے بندہ پیے گا نا، سارے پیتے رہو، اللہ کا قرآن ہے، اور سورۃ البقرہ جس پانی پہ دم کریں اسی کو اپنے گھر میں بھی ہر طرف سے کونوں پہ ڈالیں، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے، چند دن تکلیف ہوگی لیکن جب ٹھیک ہو جائے پھر خود سورۃ البقرہ سنیں، اور ویسے بھی آپ ٹیپ ریکارڈر پہ سورۃ البقرہ لگا دیں، ہر کمرے میں، یعنی ایک دن ایک کمرے میں، دوسرے دن دوسرے کمرے میں سورۃ البقرہ کی آواز گھر میں گونجتی رہے، انشاءاللہ شیطانی اثر ظاہر ہو جائے گا اور بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ ہم نے سنا ہے کہ اگلے مہینے 11 ستمبر کو قرآن پاک کو جلائیں گے کافر، اللہ جلانے والوں کو جلا دیں گے، آپ فکر نہ کریں، بہرحال گزارش یہ ہے کہ قرآن جلانے سے مٹ جائے گا، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن امت محمد مصطفیٰ کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ کس کس کو جلاؤ گے حضرت؟ یہ کافروں کی باتیں ہیں، وہ اصل میں کافر جو ہے نا، دشمن تمہارا بڑا سمجھدار ہے، وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے تمہارا ایک آزمائش کرتا ہے کہ ان کے اندر ابھی ایمان کی چنگاری باقی ہے یا ختم ہو گئی، فی ایمان اللہ ہو گئے، باقی کوئی نہ قرآن کو جلا سکتا ہے نہ اسلام کو مٹا سکتا ہے، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے قرآن میں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ نے فرمایا یہ بجھانا چاہتے ہیں
لیکن اللہ قرآن اور دین اسلام کو پورا کرنا چاہتا ہے. جتنا کافر زور لگا لیں کفر مٹ جائے گا لیکن اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے گا. میں رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتا ہوں. بہرحال آیت الکرسی اور آخری صورتیں پڑھا کرو, دم کر کے سارے بدن پہ پھیر کے پھر سویا کریں, انشاءاللہ نہیں ڈریں گے. کہ ایک مولوی صاحب کی کیسٹ میں سن رہا تھا اور مولوی صاحب نے کتاب پتہ نہیں کیا ہے حوالہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مالدار تھے, ان کی نگرانی کے لیے تقریباً 12,000 کتے رکھے ہوئے تھے اور کتوں کے گردنوں میں سونے کی زنجیریں ڈالے ہوئے تھے. اللہ نے ان کے امتحان کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. یہ سارا بالکل الف سے لے کر یہ تک جھوٹ ہے. یہ کتاب لکھنے والے نے میرے خیال میں خود گھڑا ہے یہ واقعہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے, نہ قرآن کی آیات میں اشارہ ملتا ہے اور نہ ہمیں کسی حدیث مبارک سے اشارہ ملتا ہے. اتنا بڑا مالدار جس کے پاس 12,000 کتوں کے گلے میں سونے کے زنجیر ہوں, اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنے آئے تو پانی کی مشکیزہ اور تھوڑے سے ستو دے کے چلے گئے. کوئی عقل کی بات بھی تو کرو نا. یہ بس بیٹھتے ہیں نا کتابیں لکھنے والے, ان کو شوق ہوتا ہے کہ نئی بات لکھیں گے نا تو آدمی مشہور کیسے ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مولوی صاحب کسی علاقے میں گیا, وہ کہے یار پتہ نہیں ہے لوگ مجھے جانتے نہیں پہچانتے نہیں, تو اب میں کوئی نئی بات نکالوں. تو اس نے کہا, ایک آدمی آیا, اس نے کہا جی میرا ساس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے. بس اب جناب سارے علاقے میں بات اڑ گئی, فلاں مولوی کہتا ہے ساس سے نکاح جائز ہے, ساس سے نکاح جائز. ساری دنیا میں جب مشہور ہو گیا علماء اکٹھے ہو کے گئے کہ بدبخت یہ تم نے کیا کہا ہے. اس نے کہا یار میں مشہور ہونے کے لیے ایک بات کہی تھی, میں نے توبہ کر لیا, جاؤ اپنا کام کرو بس. اب اس کا کیا علاج ہے؟ ان کے کیا بانے ہیں؟ اتیناہم, پتہ نہیں کیا لکھا ہے پتہ نہیں. آپ اللہ کے بندے جب لفظ لکھنا بھی نہیں جانتے ہو تو مشکلات میں اپنے آپ کو کیوں ڈالتے ہو؟ اتنا پڑھو نا جتنا تم جانتے. اب ایک آدمی نے ساری زندگی الف بے بھی نہیں پڑھی, وہ ابن کثیر کا اردو ترجمہ لے لے, بخاری شریف کا اردو ترجمہ آ گیا. میں نے جناب حضرت بخاری شریف میں پڑھا لکھا ہوا ہے. اچھا پوچھ لو بھی بخاری شریف کتاب کا نام کیا ہے؟ یہ بخاری شریف, بس نام نہیں جانتا شریف آدمی. حوالہ دے گا جی بخاری شریف میں لکھا ہوا. وہ اللہ کے بندے بخاری شریف کتاب کا نام کیا ہے؟ اچھا امام بخاری کا نام کیا ہے؟ بولی ہاں جی تو پتہ نہیں. تو پھر بخاری شریف تم نے کیسے سمجھ لیا ہے؟ تمہیں لکھنے والے کا نام نہیں آتا, کتاب کا نام نہیں آتا. میں نے بخاری شریف میں حدیث پڑھی, سبحان اللہ. اب اس کا کیا علاج؟ کہتے تھے کہ شیعہ کیسے بنے, تو شیعہ سے پوچھو جو بنے ہیں, یہ میری ذمہ داری ہے نہیں. مقصد ہے کہ جو آدمی بنتا ہے اس سے پوچھنا بھی تم شیعہ کیوں بنے. مجھے کیا, اللہ کے بندے جب اسلام غالب آ گیا, سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر کے زمانے میں اسلام کا اتنا غلبہ ہوا کہ تمام کفر کی طاقتوں کو حضرت عمر کی فوج نے تہس نہس کر دیا. اور جناب قسطنطنیہ اور سپریم پاور جو تھی اس وقت کی, یعنی روم اور فارس, سب کو حضرت عمر نے مٹا ڈالا اور ہر جگہ اسلام کا پرچم لہرا گیا. تو اب دشمن جو تھا گھات میں بیٹھا تھا کہ اب ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو یہودیوں نے یہ تجویز پیش کی, عبداللہ ابن سبا
ان کا بڑا محرک تھا. اس کے بعد جو ہے وہ حسن ابن الصبا تھا. اسی طرح اور لوگ پیدا ہوئے. انہوں نے کہا مسلمانوں میں داخل ہو جاؤ اور داخل ہو کے ان کو اندر سے لڑاؤ. کچھ لوگ صحابہ کے حق میں آ کے اہل بیت کی مخالفت کریں, کچھ اہل بیت کی غلامی کا دعویٰ کر کے صحابہ کو کافر کہیں. ان کو لڑا دو. وہاں سے شیعت شروع ہوئی. یہ دین عربی کے خلاف ایک عجمی سازش کا نام ہے, کوئی مذہب نہیں ہے. یہ تو یہودیت کی ایک چال تھی, اور اسی چالوں میں وہ اتنے کامیاب ہوئے کہ حضرت عمر کے دور میں تو اندر اندر جلتے رہے, مرتے رہے, کڑتے رہے, بنتے رہے, لیکن عمر کے درے کا مقابلہ نہ کر سکے. جب حضرت عثمان جیسا نوم دل خلیفہ آیا تو اب وہ ظاہر ہوئے اور حضرت عثمان کو شہید کیا. ان کی شہادت کو مسئلہ بنا کے حضرت علی کو بی بی عائشہ سے لڑا دیا. ان کی شہادت کا قصاص بنا کے حضرت علی اور حضرت معاویہ کو لڑا دیا. اس کے بعد جو ہے حضرت حسین اور یزید کو لڑا دیا. امت پوری قیامت تک منتشر ہو گئی, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. کہیں شیعہ بن گئے, کہیں خوارج بن گئے. کربلا اور کوفہ کہاں ہیں؟ عراق میں ہیں اور کہاں ہیں؟ اب یہ بھی میرا کام ہے, جغرافیہ پڑھاؤں آپ کو. کیا کرے آدمی, بس بعد میں کہتے ہیں ایک میں بھی بیمار ہوں, دعا بھی نہیں کرتے آپ لوگ. پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندے, آپ بات جو ایسی کرتے ہیں تو انسان ہے, ناراض ہو. اب یہ کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں جی کربلا کہاں ہے؟ جہاں بھی ہو سیدھی سی بات ہے, عراق میں ہے. ابھی پوری دنیا میں کربلا, معلی, نجف, اشرف, یہ ساری چیزیں معروف مشہور ہیں. ما هي سنة صلاة الجمعة قبل الجمعة عند بعض العلماء رحمهم الله عند الحنابلة والشوافع ركعتين قبل الجمعة وركعتين بعدها. أما عند الأحناف فأربع ركعات قبل الجمعة وأربع ركعات بعدها والله أعلم. کہتے جی کہ کچھ لوگ جو ہیں سیڑھیوں پر بنچیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, عورتیں بھی بیٹھ جاتی ہیں. بعض اوقات وہ ایسے انداز میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ دور سے نعوذ باللہ ان کا سطر بھی نظر آتا ہے. اللہ ہدایت دے. کیا کرو, دعا کرو اللہ ہدایت دے. اور تم سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کو محبت سے جا کے سمجھاؤ کہ مت بیٹھو اس حال میں. یہ تمہارے لیے بنچیں نہیں لگائی گئی, یہ اترنے کے لیے سیڑھیاں ہیں, یہ راستے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جب قربانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے گھر ماں کی ہے, بیٹے کی ہے. اب بالکل ٹھیک ہے, کہنا چاہیے, سب کی نیت کرو گے تو ادا ہوگی نا. مجھے خواب کا کوئی پتہ نہیں لگتا. کہتے جی کہ میں نے مدینہ منورہ میں اعتکاف کا ارادہ کر لیا ہے. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں میں اعتکاف میں بیٹھوں گا مدینہ پاک میں, تو وہاں میں نماز قصر پڑھوں گا یا پوری پڑھوں گا. جب بیٹھو گے ہی حرم میں, امام کے پیچھے پڑھو گے, پوری پڑھو گے, مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتکاف میں بیٹھ کے تم نے باہر سڑک پہ سیر پہ جانا ہے. جب اعتکاف مسجد کے اندر ہے تو نماز بھی مسجد کے اندر ہے, امام مقامی ہے, تم پوری پڑھو گے. میں نے عمرہ کا طواف کیا, صفا مروہ کے میں نے 14 چکر لگائے. بس 7 تو ٹھیک ہو گئے, باقی 7 تمہیں جہالت کی سزا مل گئی. ویسے 7 ہوتے ہیں, 14 نہیں ہوتے. اگر کسی آدمی نے احرام کی حالت میں ناک صاف کیا, کوئی بال ٹوٹ گیا, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں جی کہ طواف کرنے کے بعد طواف کی 2 رکعت جو ہے وہ ہم نے حتیم کے اندر پڑھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو, اس کے بعد افضل یہ ہے کہ حتیم کے اندر پڑھو. وہاں بھی موقع نہ ملے تو پھر میدان مطاف میں طواف والی جگہ کسی جگہ کھڑے ہو کے پڑھ لو.
ہم نے طواف کے 2 چکر لگائے تھے کہ نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے ہم نے باقی چکر پورے کیے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اصحاب ابی حنیفہ میں سے ایک قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر 1 چکر لگایا یا 2 چکر لگائے یا 3 لگائے پھر ابتدا سے شروع کرو۔ اگر 3 چکر سے زیادہ لگا چکے تھے تو جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرو۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ بھی اگر 1 چکر، لیکن باقی اماں فرماتے ہیں جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرو۔ جیسے نماز ہے، اب نماز میں ہمیں 1 رکعت چھوٹی ہے تو وہاں سے اسی کو پورا کریں گے، اگر 2 رکعتیں چھوٹی ہیں تو 2 رکعتیں پوری کریں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرو۔ اللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا شافی یا سلام اللهم مذهب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام پر اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان میں جو طوفان ہیں، جو تباہی اور ہلاکت ہے، اپنی رحمت سے عذاب رفع فرما، اور جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے، ان کے درجات بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما،